وہ محرم رشتوں کے ساتھ بھی نکاح کو گویا جائز سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ شراب نوشی کا اتنا شوقین تھا کہ وہ نابالغ بچوں اور لڑکیوں کو اپنے حرم میں رکھتا تھا۔ سب سے اہم سوال تو یہ بنتا ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے یزید کے خلاف خروج کیوں کیا؟ کیوں حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ مختلف تاریخ کی کتب سے جو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جن عادات و خصائل کی وجہ سے حضرت امام علی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، ان میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یزید اللہ رب العزت کی حدود کی وائلیشن کرتا تھا، اللہ رب العزت کی حدود کو توڑتا تھا۔ مثال کے طور پر اس کے ہاں محرم رشتوں کا کوئی تقدس نہیں تھا، وہ محرم رشتوں کے ساتھ بھی نکاح کو گویا جائز سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ دوسری سب سے قبیح جو چیز وہ شراب نوشی تھی، وہ شراب نوشی کا اتنا شوقین تھا کہ شرعام بھی وہ شراب کے جام پیا کرتا تھا، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی بلکہ سب میں یہ معروف تھی بات۔ تیسری جو اس میں سب سے قبیح عادت تھی کہ وہ نابالغ بچوں اور لڑکیوں کو اپنے حرم میں رکھتا تھا اور ان سے ناچ گانا بھی کرواتا تھا۔ چوتھی جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ راگ و رنگ کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ پانچویں چیز جو اس کے اندر بہت زیادہ عمومی طور پر پائی جاتی تھی وہ یہ کہ وہ کتے اور اس طرح کے جانوروں کو لڑانے کا شوقین تھا، یعنی جتنی بھی اوباش لڑکوں کی نشانیاں اور علامتیں اور خصوصیات ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری یزید کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور ابن کثیر نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ نماز کا تارک تھا، یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا، بلکہ کبھی کبھار تو ایسے مواقع آتے کہ وہ نماز کو بھول ہی جاتا تھا۔ ان تمام تر خصوصیات کے پیش نظر حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے اوباش اور ایسے بددیانت شخص کی قیادت کو تسلیم کرنا اور بیعت کرنا گویا یہ دینی اقدار کو مٹانے کے مترادف ٹھہرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان پڑا کہ ایسا شخص جو کسی ظالم شخص کو دیکھے کہ وہ اللہ رب العزت کی حدود کو توڑتا ہو، وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہو، وہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتا ہو، ایسے ظالم بادشاہ اور حکمران کو کوئی دیکھے اور اسے روکے نہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرے، تو اللہ رب العزت بروز حشر اس کا بھی ساتھ اسی ظالم حکمران کے ساتھ کر دے گا۔ اور پھر حضرت امام علی مقام نے فرمایا وانا حق من غیرہ، مجھ پر سب سے زیادہ اس چیز کا حق بنتا ہے کہ میں ایسے ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑا ہو جاؤں اور اس کے خلاف جہاد کروں۔ تو یہ عمومی طور پر یہ تاریخ کی کتب میں یہ روایات ملتی ہیں جس وجہ سے حضرت امام علی مقام نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ لیکن سوال تو ہم یہ بھی ہے کہ آج غم حسین منانے والے کیا ان عادات کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا وطن عزیز پاکستان میں ایک سروے کے مطابق 10 ملین کے لگ بھگ لوگ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہیں؟ کیا ہم نے ڈرگز کے خلاف جہاد کو شروع کر لیا ہے جس طرح حضرت امام حسین کر رہے ہیں؟ معاشرتی اقدار جو بگڑ رہی ہیں، معاشرتی اقدار جو ختم ہو رہی ہیں، کیا ہم نے اسوہ حسینی کو اپناتے ہوئے یہ تہیا کر لیا ہے کہ جس طرح حضرت امام حسین معاشرتی اقدار کو بچانے کے لیے یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، آج ہم بھی کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح یہ تہیا کر لیا ہے کہ ہم نے معاشرے میں پھیلتی ہوئی بے حیائی کو روکنا ہے؟ اگر نہیں کیا تو پھر ہمارے محض یہ تذکرے ہی ہیں، ہم نے حضرت امام حسین کی اس قربانی سے سیکھا کچھ نہیں ہے۔